آج اکبر الہ آبادی کی ایک بہت مشہور سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ غلام علی نے اس غزل کو گا کر اسے آفاقی شہرت عطا کی ہے۔ آج وہی غزل لے کر آیا ہوں، پھر اس پر باتیں ہوتی ہیں۔ غزل ہے کہ ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے، ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے، ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے، اے شوق وہی میں پی اے ہوش ذرا سو جا، اے شوق وہی میں پی اے ہوش ذرا سو جا، مہمان نظر اس دم ایک برق تجلی ہے، اور ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے، اور اس میں سے نہیں مطلب دل جس سے ہو بیگانہ، اس میں سے نہیں مطلب دل جس سے ہے بیگانہ، مقصود ہے اس میں سے دل ہی میں جو کھنچتی ہے، نہ تجربہ کاری سے وائز کی یہ باتیں ہیں، نہ تجربہ کاری سے وائز کی یہ باتیں ہیں، اس رنگ کو کیا جانے پوچھو تو کبھی بھی ہے، سورج میں لگے دھبا فطرت کے کرشمے ہیں، بت ہم کو کہے کافر اللہ کی مرضی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں کہ ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے، تھوڑی سی پی ہے نا، کوئی ڈاکہ ڈالا ہم نے، چوری کہیں کی ہے، اس قدر ہنگامہ کرنے کی کیا بات ہے، ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے، اور اے شوق وہی میں پی اے ہوش ذرا سو جا، مہمان نظر اس دم ایک برق تجلی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، طور پر جا کر کے، کوہ طور پر جا کر کے وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے ضد کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ بھئی تو میرے جلوے کتاب نہیں لا سکے گا، بیکار کی ضد ہے، چھوڑ دے، بس یہ باتیں ہو رہی یہی کافی ہے، یہی رہنے دے، یہیں تک رہنے دے۔ موسیٰ نے کہا کہ بس مجھے آج تیرا جلوہ دیکھنا ہے، آج تیرا دیدار کرنا ہے، مجھے چاہے جو بھی ہو جائے۔ اللہ نے بڑا سمجھایا اسے کہ بھئی دیکھ تیرے بس کی بات نہیں کہ تو میرے جلوے کتاب لا سکے، نہیں بابا مجھے تو دیکھنا ہے۔ خیر ایک بجلی سی چمکی، وہ زمین سے لے کر آسمان تک کی بہت تیز بجلی چمکی، اور وہ تجلی دیکھ کے حضرت موسیٰ جو بے ہوش ہو گئے، کتاب نہیں لا سکے اس تجلی کی۔ تو اللہ نے کہا دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ تو میری تجلی کتاب نہیں لا سکے گا۔ یہ وہی منظر ہے یہاں بھی، اے شوق وہی میں پی اے ہوش ذرا سو جا، اے شوق اے دل کا شوق میرے وہی میں پی، وہی ضد اب تیرے دل میں پھر آنی چاہیے کہ میں اے ہوش ذرا سو جا، اے ہوش تو اب تھوڑا سا بیگانہ ہو جا مجھ سے، مہمان نظر اس دم۔ بس یہ جو تجلی آئی ہے نا، برق تجلی جو آئی ہے میرے سامنے نا ایک پل کے لیے، یہ مہمان ہے، ابھی یہ چلا جائے گا، اس لیے تو بس ابھی اے ہوش تم مجھ سے بیگانہ ہو جا یا میں تجھ سے بیگانہ ہو جاؤں، یہ مہمان نظر اس دم ایک برق تجلی ہے۔ پھر وہی برق میرے سامنے چمکی ہے، پھر وہی اللہ کا جلوہ میرے سامنے آیا ہے، اے ہوش تم مجھ سے بیگانہ ہو جا، اے شوق وہی میں پی اے ہوش ذرا سو جا، مہمان نظر اس دم ایک برق تجلی ہے، ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، انوار نور کی جمع، نور مطلب چمک، روشنی، ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے۔ ارے تو غور سے دیکھ تو ذرے ذرے میں الہی کا نور تجھے دکھائی دے گا، ہر ذرے میں اس کا نور ہے، ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے۔ دیکھو یہ سانسیں جو آ جا رہی نا، چھوڑ دنیا کی باتیں، چھوڑ کے اللہ ہے کہ نہیں اس کی گواہی تجھے چاہیے نا، ثبوت چاہیے نا۔ تیری سانسیں جو آ جا رہی ہیں نا، یہ سب سے بڑی گواہی ہے، سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اگر وہ چاہے نا تو تیری ایک پل میں سانسیں رک جائے۔ ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے، سانسیں چل نہیں اس کا مطلب خدا ہے، ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے، اس میں سے نہیں مطلب دل جس سے ہے بیگانہ۔ میں اس شراب کی بات نہیں کر رہا ہوں جو میکدوں میں ملتی ہے، مجھے وہ شراب، اس شراب کی طلب نہیں ہے، اس میں سے نہیں مطلب دل جس سے ہے بیگانہ، مقصود ہے اس میں سے دل ہی میں جو کھنچتی ہے، وہ جو دل میں جو کھنچتی ہے نا، وہ شراب جو بنتی ہے نا دل میں، کون سی؟ معرفت کی، اللہ کی ذات سے وابستگی کی جو میں دل میں کھنچتی ہے نا، اس میں سے مطلب ہے، میں پیاسا اس میں کا ہوں، اس میں سے نہیں مطلب دل جس سے ہے بیگانہ، مقصود ہے اس میں سے، مقصود مقصد ہونا، پرپز ہونا، مجھے وہ چاہیے، طلب ہونا، مقصود ہے اس میں سے دل ہی میں جو کھنچتی ہے، وہ معرفت کی میں، وہ معرفت کی شراب جو دل ہی میں بنتی ہے، دل ہی میں کھنچتی ہے، مجھے وہ چاہیے، مقصود ہے اس میں سے دل ہی میں جو کھنچتی ہے،
نہ تجربہ کاری سے واعظ کی یہ باتیں. اب آئیے دنیاوی شراب کے بارے میں. نہ تجربہ کاری سے، بھئی واعظ تو شراب کو بہت برا کہتا ہے، پینے والوں کو بھی برا کہتا ہے، شراب کو بھی برا کہتا ہے. نہ تجربہ کار ہے بیچارہ، اسے مطلب اس نے کبھی جانا ہی نہیں نا کہ شراب کیا ہے. اس رنگ کو وہ بھلا کیا جانے، پہلے کہو اسے پینے کے لیے، جب وہ پی لے، پینے کے بعد کہو کہ ہاں اب بتاؤ شراب کیسی چیز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، تو وہ بتا دے گا پھر صحیح. اس رنگ کو کیا جانے، پوچھو تو کبھی پی ہے. اور سورج میں لگے دھبا فطرت کے کرشمے ہیں. بھئی سورج میں کہیں دھبا لگتا ہے کیا؟ کسی نے دیکھا ہے؟ چاند کے دھبے ہوتے ہیں، سورج میں کسی نے دھبا دیکھا ہے کیا؟ سورج میں لگے دھبا فطرت کے کرشمے. ہو سکتا ہے سورج میں دھبا لگ جائے، فطرت بے قدرت کا کرشمہ ہو سکتا ہے. بت ہم کو کہے کافر، اللہ کی مرضی. بھئی بت کی خاطر ہم نے اللہ کو چھوڑا، بت کی پرستش کے لیے ہم نے اللہ سے انکار کیا، اللہ کے ہم منکر ہوئے، اور جب بت کی پرستش ہم نے شروع کر دی تو بت نے کہا کرے یہ تو کافر ہے. بتائیے صاحب، جس کی خاطر ہم نے کفر مول لیا وہی مجھے کہہ رہا کہ یہ تو کافر ہے، یہ تو ایمان والا ہے ہی نہیں، ایمان سے تو سروکار ہی نہیں ہے اس کو. سورج میں لگے دھبا، یہ تو ایسے ہی معاملہ ہو گیا، سورج میں کسی نے دھبا لگا دیا ہو. سورج میں لگے دھبا فطرت کے کرشمے ہیں، بت ہم کو کہے کافر. بھئی بت ہی نے کہا ہم کو کافر، بتاؤ. اللہ کی مرضی، اب کیا کہا جائے بھئی، صبر کرنے کے سوا. اللہ کی مرضی ہے بھئی، اس لیے ایسا ہوا ہے. بت ہم کو کہے کافر، اللہ کی مرضی ہے. ہنگامہ ہے کیوں برپا، تھوڑی سی جو پیلی ہے. ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اکبر الہ آبادی کی یہ غزل اور یہ پیشکش آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.